معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید کے تلاوت کے دوران عرب کے مختلف لہجے ہوا کرتے ہیں، جو کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں آج ان مختلف لہجوں میں انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو تلاوت بھی سناؤں گا اور طریقہ بھی بتاؤں گا کہ ابتدا سے لے کر اختتام تک ایک قاری القرآن کو ان لہجوں میں، ان مقامات میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آیات کی نوعیت کے مطابق آواز کا نکالنا، لہجے کا استعمال کرنا، اسی طرح ایک لہجے کو اصولاً دوسرے قریبی لہجے کے ساتھ پڑھنا، اور پھر ہر لہجے کے اندر قرار، جواب اور جواب الجواب، یعنی لہجے کا ابتدا کیسے ہوگا، پہلی سانس کیسے ہوگی، دوسری۔ انشاءاللہ آج میں وہ تمام باتیں آپ لوگوں کو عرض کروں گا۔ ان لہجوں کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میں نے تعلیمات حاصل کی ہے، پہلے میں اپنا تعارف کر کے پھر ان لہجوں کے نام بتا دوں۔ میرا نام القاری المقری واجد علی المصباح ہے، اور میرا تعلق رسال پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں گنڈیری گاؤں سے، جو کہ نوشہرہ تحصیل اور ضلع ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہاں رسال پور سے حاصل کی۔ ان اساتذہ سے میں نے یہاں پڑھا، ان میں قاری جمیل حسین صاحب جن کا تعلق قزاخیل سے ہے، قاری عبدالوہاب صاحب جن کا تعلق خیشکی سے ہے، قاری شیر رحمان صاحب جو کہ پی ایف میں استاد ہیں اور جن کا تعلق مانکی ثوابی سے ہے، اور پھر ادری دارالعلوم مجددیہ سے میں نے امتحان دے کر سند لیا تھا۔ قاری محمد یوسف بن عبدالصبور صاحب میرے وہاں استاد رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لہجوں کو میں نے کوئٹہ میں استاد محترم المقام قاری عبدالرزاق صاحب سے سیکھا، جنہوں نے نہایت محنت اور شفقت کے ساتھ مجھے پڑھایا، اور الحمدللہ آج ہم اس قابل ہے کہ یہ لہجے انشاءاللہ اب تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان دستگاہوں یا مقامات یا لہجے جو ہیں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی عرض کروں کہ ان لہجوں کے نام مجھے جو بتائے گئے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہی نام ہر جگہ استعمال ہو۔ بعض لوگ ان کو کسی اور نام سے بھی پکارتے ہیں، لیکن جس لہجوں میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے اور جن کے اوپر انہوں نے کتاب میں تذکرہ کیا ہے، وہ کچھ یوں ہے: بیات، صباح، عجم صباح یعنی عجم اور صباح کا ملاپ، حجاز، نہاوند، عجم نہاوند یعنی عجم اور نہاوند کا ملاپ، رست، سیگا، چہارگاہ اور ماہور جو کہ چہارگاہ کا بالا حصہ ہے، اونچا پڑنا۔ عزیز سامعین کرام، دنیا کے تمام قراء، چاہے ان کا تعلق مصر، ایران سے ہو یا دنیا کے کسی اور خطے سے، ہمیشہ بیات میں تلاوت کا شروعات کرتے ہیں، اور یہ ہر قاری پہ لازم بھی ہے کہ وہ شروع ہمیشہ بیات سے کریں، یعنی تعاوض، تسمیہ اور تلاوت کا کچھ حصہ بیات میں پڑھنا لازمی ہے۔ البتہ اختتام وہ جس لہجے میں کرنا چاہے، یعنی جس میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسی میں وہ اختتام کر سکتا ہے، لیکن احسن طریقہ یہی ہے کہ اس کا اختتام بھی بیات پہ ہو، اور یہ بھی دنیا میں بیشتر ہوتا ہے۔
اب ہم ابتدا کرنا چاہتے ہیں. میں سب سے پہلے تعوذ، تسمیہ اور پہلے 4 نفس یعنی سان سے بیات میں پڑھوں گا. یہ طریقہ میرے استاد نے مجھے بتایا ہے، جو کہ ایک طالب سیکھنے والے کے لیے بہت ہی آسان ہے. اس 4 سانسوں کے بعد پھر ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم اسی بیات کو جاری رکھیں، یعنی اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیں، جیسے کہ قاری باسط اور دوسرے قراء کی عادت ہے، یا پھر ان 4 سانسوں کے بعد پیش درآمد رست پڑھ کے رست میں چلے، جیسے کہ شہاد محمد انور اور الحمداوی کا طریقہ کار ہے، یا پھر ہم صباح میں چلے، جس کے بیشتر قراء کا وہی بھی حصہ تلاوت ہے، یا نہاوند میں. چونکہ رست اور نہاوند 2 ایسے لہجے ہیں کہ جس کو آپ کسی بھی دوسرے لہجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. باقی کے لیے خیال رکھنا پڑے گا کہ کون سا لہجہ پڑھنے والے لہجے کے بعد لگایا جائے، یعنی جو اس کے قریب ہوگا اسی کو پڑھا جا سکتا ہے. مثلا بیات کے بعد احسن طریقہ ہے کہ آپ صباح پڑھیں، صباح کے بعد احسن طریقہ ہے کہ آپ عجم، اور عجم کے بعد حجاز اور نہاوند. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ہوگا، آیت کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں. مطلب اگر آیت میں جہنم کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، یا دعا مانگنی ہے پروردگار سے، تو ادھر صباح موزوں ہوگا. اسی طرح سیگا اور حجاز بھی ایک دوسرے کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں. رست کے بعد سیگا اور چہرگاہ لگ سکتے ہیں، اور اسی طرح سیگا کے بعد رست اور چہرگاہ، اور چہرگاہ کے بعد سیگا اور رست. یہ مختلف 4 راستے ہیں جن سے ہم گزر سکتے ہیں ان لہجوں میں. لہذا میں ابھی ابتدا کرتا ہوں. آج جو صورت میرے سامنے ہے وہ سورۃ الملک ہے. میں پہلے 4 سانس آپ کو بتاؤں گا بھی ساتھ ساتھ کہ بھی یہ پہلا سانس ہے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اور اس کے شروع کیسے کریں گے، اور ہر سانس کا اختتام یاد رکھنا پڑے گا. اس میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی، اور یہی سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے تجوید متعارف کرانے کا ان لہجوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سانس یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد قاری یوں شروع کرے گا: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دوسرا سانس: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اس دوسرے سانس کا اختتام عملا، اس کو یاد رکھنا ہے. تیسرا سانس: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اس تیسرے سانس کا ابتدا الذي یوں ہوگا، یعنی یہ اس کا لے ہے. اب آخری چوتھا سانس، یعنی اس کو ایسے پڑھیں گے جیسے ایک قاری تلاوت کا اختتام کر رہا ہو. میرا آخری وقف تھا عملا. ابھی میں پڑھتا ہوں آخری سانس: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. آپ نے دیکھا ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے قاری اس کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھنے والا ہے. ان 4 سانسوں کے بعد اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی بیات کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن آواز کو اونچا کر دیں گے اس میں، یا پھر ہم رست میں جائیں گے. اس کے لیے ہمیں پیش درآمد رست کا سہارا لینا پڑے گا، یا نہاوند پڑے یا صباح. لیکن احسن طریقہ یہاں بھی یہ ہے کہ ہم اسی بیات کو اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیں. آخری وقف میں نے یعنی چوتھے سانس کا وقف یوں کیا: غفور
ابھی آگے مرحلے کو ترویج دے رہا ہوں، یعنی مرحلہ چینج کر رہا ہوں، آواز اٹھا رہا ہوں اسی لہجے کے اندر. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. آپ نے دیکھا یہ وہی بیات ہے، لیکن پہلے 4 سانس میرے قرار میں تھے اور یہ یوں سمجھے جیسے جواب شروع ہو رہا ہے. اب اس سے آگے اور اس کو اونچا کرتے جائیں گے. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اس سے تیز ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہ سب بیات کی تلاوت ہے، وہی لہجہ ہے، لیکن میں نے مرحلے کو ترویج دیا اور قرار سے جواب اور جواب سے جواب الجواب، یعنی خوب تیز پڑھنے میں آ گیا. اب ہر لہجے میں یہ اختیار قاری کو حاصل ہے کہ وہ قرار سے بھی نیچے آ کر جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اس سے اوپر ان آوازوں میں اور تیز نہیں جا سکتا، تب وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے جیسے کہ مصر کے قرا کر رہے ہیں، کسی بھی لہجے میں وہ آہستہ پڑھے، یعنی قرار سے بھی نیچے آئے، جیسے ابھی میں پڑھوں گا. یعنی میرا آخری وقف تھا عذاب السعیر، کچھ اس لہجے میں اتنی تیزی سے پڑھا تھا. آگے دیکھیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اس طرح پڑھنے سے جو قاری ہے وہ ذرا نارمل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سانس چڑھی ہوتی ہے. بالکل نارمل ہونے کے بعد وہ اس کو جاری رکھے یا پھر کسی اور لہجے مقامات میں جائے. مثلا اسی بیات کا ایک اونچا سانس میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سباق پڑھوں گا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
یہاں میں بیعت کا اختتام کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں صباح پڑھ رہا ہوں.